السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں جو بہت ساری چیزیں عطا ہوئی ہیں، ملی ہیں، ان بہت ساری چیزوں میں جیسے انسان کے لیے زندگی ہے، زندگی کے بعد موت کا خدشہ ہے، اسی طریقے سے جس طرح اولاد ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحت اور تندرستی بخشی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن تندرستی کے بعد بیماری آ جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نیک صالح بیوی سے نوازا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، حدیث میں نعمت کہا گیا ہے، لیکن اس کے بھی بے وفائی کرنے کا خطرہ ہے، چھوڑ کر چلے جانے کا خطرہ ہے، یا کسی قدم پر ساتھ نہ نبھانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی دولت سے نوازا، مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہی ہے، لیکن اس کے بھی سلب ہو جانے کا، چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت بخشی، امن و سکون کی زندگی عطا کی، لیکن اس امن کے چلے جانے کے بعد ڈر کا، خوف کا خطرہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو امن کا ماحول فی الحال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ 2-4 سال کے اندر یہاں پر کچھ ایسی فضا قائم ہو جائے کہ جو ہمارے خلاف ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ان تمام کے چلے جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے انسان کو، اور یہ وہ خطرہ ہے جس کو انسان خود قدم قدم پہ محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے جمع ہو گئے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی پوری زندگی کافی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو 1 کروڑ ہے ان کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے تو کماتا ہے، تاکہ مال بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، جب تک میں زندہ ہوں میرے کام آئے، اور میرے مرنے کے بعد پھر اولاد کے کام آئے، میرے چلے جانے کے بعد اولاد بھی مجھے گالیاں نہ دیں کہ ہمارے والد صاحب کچھ چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، جتنی بھی نعمتوں میں ہمیں پروان چڑھا رکھا ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے برکت، جو ہم ایک معمولی سا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ برکت، بے برکتی، برکت نہیں ہو رہی ہے، بے برکتی چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ اگر کسی کے پاس، کسی کے یہاں، کسی کے گھر میں، کسی کی زندگی میں برکت نہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی دولت سے، بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ برکت صرف اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارا مال و دولت عطا کرے، جب ہم چاہیں، جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، جس وقت چاہیں خرچ کریں، کوئی رکاوٹ مانے نہ ہو، پیسہ کبھی کم نہ پڑنے والا ہو، شاید اس کو برکت کہتے ہیں۔ نہیں، برکت اس چیز کا نام ہے ہی نہیں۔
برکت اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، احادیث میں کلام پاک میں بکثرت آیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برکت نام ہے هو الاستحکام، برکت نام ہے استحکام کا، مضبوطی کا، کسی چیز کے دیر پا اور دیر تک قائم رہنے کا، عافیت کے ساتھ، یہ بھی اس میں کنڈیشن ہے۔ اب برکت، وہ جو ہم ایک کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں اپنی دولت میں، وہاں پر بھی برکت کا تصور ہے، اور اس کے علاوہ ہماری پوری زندگی میں بھی برکت کا تصور موجود ہے۔ تو دولت میں جب برکت ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیسے وہ حاصل ہوتی ہے، اور کیسے اگر نہیں ہے تو اس کے حصول کے اسباب اختیار کیے جائیں، اور کیسے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور دولت کے علاوہ پوری زندگی میں برکت کا کیا تصور ہے، کیسے وہ حاصل ہوگی، اور اگر حاصل ہے تو کیسے اس کی بقا کی کوشش کی جائے۔ تو یہ دونوں سبجیکٹ اور دونوں فیلڈ بالکل الگ الگ ہیں۔ انسان کی پوری زندگی میں برکت کا تصور، اور انسان کے مال و دولت میں برکت کا تصور۔ آج ہم مال و دولت میں تو برکت جانتے ہیں، اور وہ بھی پوری نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں کہ بہت سارا مال اگر ہمارے پاس ہے تو یہ برکت ہے۔ خیر وہ بھی بات کہیں نہ کہیں درست ہے، لیکن دوسری جو فیلڈ ہے، ہماری پوری زندگی میں حرکات و سکنات میں، ہمارے مرنے میں، ہمارے جینے میں، ہماری گفتگو میں، ہماری بول چال میں جو برکت کا تصور ہے، اس سے ہم بالکل ناواقف ہیں، نابلد ہیں۔ تو پہلے بات اسی کی کرتے ہیں کہ جس سے ہم ناواقف ہیں۔ انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ایک امانت ہے، اور کوئی بھی امانت ضائع کرنا، کوئی بھی امانت لاپرواہی کی وجہ سے تلف کر دینا، یہ موجب ضمان ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی کی کوئی چیز جان بوجھ کر ہلاک کر دیتے ہیں تو اس کا تاوان دینا پڑتا ہے، اس کا دنڈ دینا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو یہ حیات طیبہ ہے، یہ پوری کی پوری ہمارے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، اور اس امانت کی پاسداری، اس امانت کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ اب زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، مان لیا، چلو مان گئے، اب اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو اس کی حفاظت تبھی ہوگی جب ہماری زندگی میں برکت ہوگی، برکت کا نزول ہوگا، ہم ایسے اسباب اختیار کریں جن سے ہمیں برکت حاصل ہو، ہم ایسی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کریں کہ جن سے ہماری زندگی میں بے برکتی ہو۔ دنیا میں حادثات کا ہو جانا بے برکتی کی علامت ہے، دنیا میں ناگوار چیزوں کا پیش آ جانا آزمائش کے ساتھ ساتھ بے برکتی کی بھی علامت ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو بہت ساری وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کو خود ہم نے اپنے اوپر مول لیا ہوا ہوتا ہے، تھوپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ امانت ہے زندگی، اس میں ہم برکت پیدا کرنا چاہیں گے تاکہ یہ عافیت کے ساتھ گزرے، امن و امان کے ساتھ گزرے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک ہے اطاعت، فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس کی مخلوق کی خدمت۔ جب تک یہ جذبہ اور یہ مادہ ہر ایک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگا، تب تک اس کی پوری زندگی بے برکتی سے عبارت ہے، اس کی پوری زندگی کا نام بے برکتی ہے، یہ مین سبب ہے۔ اب اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں، خلق خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے
اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا کوئی تصور ہمارے دماغ میں نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بے برکتی ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور جب بے برکتی پیچھے پیچھے چلے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے ایسے مشکلات کا سامنا ہوگا جن کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور جب برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اس کی زندگی متاثر ہوگی، اور جب زندگی متاثر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت متاثر ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت متاثر ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امانت کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو یہ ایسے چین ہے، ایسے سلسلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ایسے اسباب اختیار کرنے ہیں کہ جن سے برکت کا نزول ہو۔ جب برکت کا نزول ہوگا تو ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، جب زندگی خوشگوار ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو زندگی ہمارے پاس امانت ہے اس کے بارے میں بھی وہ کوئی سوال نہیں کریں گے، کیونکہ جیسی اس نے عطا کی تھی ویسی ہی ہم نے اس کو لے جا کر واپس کر دی۔ تو سب سے پہلے اطاعت رسول، اطاعت خدا، اسی طریقے سے خلق خدا کی خدمت، تمام مخلوق کی خدمت، یعنی کہ عبدیت کا جذبہ، کچھ کر گزرنے کی چاہت، امنگ، خواہش، ولولہ، یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں کے اندر جب تک موجزن نہیں ہوں گی، پیدا نہیں ہوں گی، تب تک سمجھ جائیے کہ بے برکتی ہمارا تعاقب کرتی رہے گی، کرتی رہے گی۔ اسی طریقے سے خلق خدا اور اطاعت خدا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دوسرا سبب ہے جس کو اختیار کر کے ہم اپنی پوری زندگی میں برکت پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دوسرا سبب وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہر ایک نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا۔ کوئی بھی نعمت چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی جو حاصل ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ زندگی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کبھی کوئی آزمائش بطور امتحان کی آ گئی ہے، اس میں صبر کرنا، اور باقی نعمتیں جو نظر آ رہی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ 100 سال تک جینا، 90 سال کی زندگی کا ٹارگیٹ رکھنا، یا 80 سال تک جینا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں، یہ زندگی میں برکت کی نشانی نہیں۔ کسی کی بہت زیادہ لمبی عمر ہے لیکن جب سے پیدا ہوا، جب سے اور مرنے تک اس نے اپنے تمام لمحات ایسے گزارے جیسے جہنم میں گزارتا ہے، تو پھر یہ کہاں سے برکت ہوئی؟ یہ برکت کا تصور ہے ہی نہیں۔ برکت کا تصور ہے العافیہ فی کل شیء، ہر چیز میں عافیت، ہر چیز میں سکون، پیسفل ماحول، ہمارے دماغی توازن ایک دم امن و امان میں ہو، ہمارا دل مطمئن ہو، اور ہمارے مال میں تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کچھ بھی ہو ہمارے پاس، ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قلبی تسلی کا سامان ہو۔ یہ ہے برکت کا تصور۔ وہ برکت اولاد میں بھی ہوتی ہے۔ اب اولاد کا 10 یا 15 یا 20 ہو جانا یہ برکت نہیں، اولاد کا نافع ہونا، نافع بن جانا، ہماری خواہشات کے مطابق ان کا ہماری زندگی میں پورا ہو جانا، اس چیز کا نام ہے برکت فی الاولاد۔ یہ ہے اولاد میں برکت۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد میں بھی برکتیں عطا کر رکھی ہیں، اس معنی کر کے بہت زیادہ ہیں، سب کے سب تندرست ہیں، صحت مند ہیں، کمانے کے لائق ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی برکت ہے۔ اسی طریقے سے ہماری پوری زندگی میں، وہ اولاد کے تعلق سے ہو، ہماری فیملی ممبرز کے تعلق سے ہو، اگر عافیت ہے، تمام کی طرف سے قلبی اطمینان ہے، تو یہ ہے برکت۔ اب چاہے اس کے پاس ایک ہی وقت کا کھانا میسر ہو، چاہے اس کے پاس صرف 2 ہی دن کا راشن موجود ہو، اس چیز کا نام ہے برکت، یعنی عافیت۔
تو عافیت، سکون، طمانینت جہاں پر ہوگا وہاں پر برکت موجود ہوگی، اور جہاں سے عافیت کا، سکون کا، اسی طریقے سے امن و امان کا خاتمہ ہوگا تو وہاں پر بے برکتی کی انٹری ایٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری پوری زندگی میں برکت کا تصور، زیادہ عمر کا ہو جانا، زیادہ اولاد کا ہو جانا، اسی طریقے سے فیملی کا بڑے بڑے کاروبار میں لگ جانا، فیملی ممبرس کا بڑی بڑی پوزیشن پر پہنچ جانا، یہ برکت نہیں۔ برکت ہے ان تمام کی طرف سے اطمینان کا حاصل ہو جانا۔ البرکہ هو الاستحکام فی کل شیء، برکت استحکام کا، استقرار کا، قرار کا نام ہے ہر ایک چیز میں۔ اگر اللہ نے آپ کو حلال رزق دے دیا، اب وہ آخر تک ملتا رہے برابر، اس چیز کا نام ہے برکت۔ آپ کی اولاد ہے، ابھی آپ کی فرما بردار ہے، وہ آخر تک فرما برداری کرتی چلی جاتی ہے، اس چیز کا نام ہے برکت۔ آپ کو اپنے گھر کی طرف سے اطمینان ہے، یہ اطمینان سوتے بھی رہے، جاگتے بھی رہے، گھر سے باہر بھی رہے، گھر کے اندر بھی رہے، اس چیز کا نام ہے برکت فی الاولاد والاطرا۔ بہت سے لوگ ہیں جب تک وہ گھر پہ ہوتے ہیں تسلی میں رہتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بڑے بڑے وساوس ان کے دماغ میں آتے ہیں کہ ہماری فیملی ممبرز کہیں مجھے پیٹھ پیچھے دغا نہ دے رہے ہوں، دھوکہ نہ دے رہے ہوں، تو اسی چیز کا نام تو بے برکتی ہے۔ تو ہم نے 2 سیریز یہاں پر کی تھی، برکت کا تصور مال کے اندر اور برکت کا تصور پوری زندگی کے اندر، دونوں الگ الگ فیلڈ ہیں۔ تو یہ ہماری جو ابھی گفتگو چل رہی ہے یہ برکت کا تصور ہے ہماری پوری زندگی کے اندر۔ اب آ جائیے برکت فی الاموال والاولاد، یا پھر یہ کہہ لیجئے فی الرزق، رزق کے اندر برکت کا کیا تصور ہے؟ کیا مال کا زیادہ ہونا برکت کی نشانی ہے؟ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو کیا وہ بے برکتی کا شکار ہے؟ اگر کسی کو خیر کثیر عطا نہیں ہو رہا ہے کیا وہ بے برکتی کا شکار ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت فراوانی کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بے برکتی کا شکار ہرگز نہیں ہے، کیونکہ برکت کا تصور مال کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مال عطا کیا گیا وہ حلال ہو اور اس کی طرف سے دل مطمئن ہو، حلال ہو، چاہے تھوڑا ہو۔ آپ کچھ کھانا چاہیں تو آپ کے پاس دولت میسر ہو، آپ کھا سکتے ہیں، حلال طریقے سے کھا سکتے ہیں، اطمینان ہو آپ کو، اطمینان ہو آپ کو ہر طرح سے، اس بات کا خطرہ اور خدشہ نہ ہو کہ ہمارے مال میں سود کی، جھوٹ بول کر کمانے کی، دغا بازی کر کے کمانے کی آمیزش ہے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بہت اچھی بات انہوں نے لکھی۔ انہوں نے کہا کہ انسان اگر یہ سوچے کہ اس کی پوری انکم جو ایک مہینے کی ہے، اگر اس کو شمار کریں، چلیے مان لیجئے کہ ہر ایک انسان تقریباً ایک مہینے میں 50,000 روپے کماتا ہے، مان لیجئے، تو اپنی ذات کے اوپر وہ کتنا خرچ کرتا ہے؟ اپنی ذات کے اوپر پرسنلی، جس کو پرسنلی خرچہ بولتے ہیں، شخصی اخراجات جس کو بولتے ہیں، یعنی کہ کپڑا اس میں آتا ہے، موبائل کا ریچارج اس میں آتا ہے، گاڑی کا ڈیزل یا پیٹرول یا گیس اس میں آتا ہے، تو اپنی پرسنل زندگی پر وہ ایک مہینے میں کتنا خرچ کرتا ہے؟ اگر حساب لگائیں، شمار کریں، اپنی پسندیدہ چیز کھانے میں کبھی ہوٹل میں چلا گیا، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، تو تمام اخراجات کو اگر ہم کاؤنٹ کریں اور جوڑیں تو 50,000 میں سے بمشکل 10,000 روپے ایسے نکلیں گے جو ہماری ذات پر خرچ ہوتے ہیں، جو ہمارا پرسنل خرچہ ہے، جس کو ہم کسی کو حساب نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ باقی پھر تمام پیسوں کو ہم مینیج کرتے ہیں، کس کو کتنے دینے ہیں، کس کو کتنے دینے ہیں، اس کا کہاں پہ استعمال ہونا ہے، اس کا کہاں پر استعمال ہونا ہے۔ تو اب دیکھیے، ایک مہینے میں 50,000 روپے کمائے
اور ان 50,000 روپے میں سے صرف 10,000 ہی اپنی ذات کے لیے استعمال کرے، لیکن مرنے کے بعد حساب کتنے کا دینا پڑے گا؟ 50,000 کا۔ خرچ کیے صرف 10,000، باقی کس پر خرچ کیے؟ اولاد پر، بیوی پر، بچوں پر۔ اور یقیناً کسی کی اولاد، کسی کی بیوی آج تک کتنی بھی فاسق و فاجر ہو، کسی نے اس کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ بس ہمیں تو چاہیے تم حرام کا لاؤ یا حلال کا لاؤ، چوری کر کے لاؤ یا کما کے لاؤ۔ تو پھر دوسروں کی زندگی کو بنانے کے چکر میں اپنی زندگی کا کیوں ستیہ ناش کرنا، جب آخرت میں حساب تو 50 کا دینا ہے اور خرچ ہم کر رہے ہیں صرف 10,000۔ تو پھر تمام جتنی بھی انکم ہے، جتنی بھی آمدنی ہے، کیوں نہ ہم اس میں یہ کوشش کریں کہ 100% وہ حلال طریقے سے حاصل ہو، تاکہ حساب دینے میں آسانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہ ہو۔ یہ اتنا عظیم الشان پوائنٹ ہے، اگر آپ اس کو دماغ میں رکھ کر کمانا شروع کرتے ہیں تو کبھی بھی کوئی غلط قدم آپ اپنے مال کو بڑھانے کے سلسلے میں نہیں اٹھائیں گے۔ تو مال کا تصور کیا ہے، برکت کا تصور مال کے اندر اور رزق کے اندر کیا ہے کہ حلال طریقے سے کمائی ہوئی روزی ہو، وقت پر مل جانے والی ہو، اسی طریقے سے امن و امان کے ساتھ حاصل ہونے والی ہو۔ تو یہ ہے برکت فی الرزق۔ شداد کی دولت کا حاصل ہو جانا برکت نہیں، فرعون کے جیسی سلطنت کا حاصل ہو جانا برکت نہیں، قارون کے جیسے خزانے کا حاصل ہو جانا برکت نہیں۔ برکت ہے امن و امان والی زندگی، پیسہ بھی ہے اس کے بعد بھی سکون والی زندگی ہے، اس چیز کا نام ہے برکت۔ اب یہ جو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، اس کو باقی کیسے رکھنا ہے، اور اگر نہیں حاصل ہو رہی ہے تو حاصل کیسے کرنا ہے، اس کے 5 اسباب ہیں۔ بہت سارے ہیں ویسے، لیکن 5 بنیادی اسباب ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو فالو کرے، ان کا اتباع کرے، تو انشاءاللہ زندگی میں جو مال کی طرف سے بے برکتی کا شکار حضرات رہتے ہیں، اس میں برکت بھی پیدا ہوگی، اور جس کے پاس مال ہے، برکت والا ہے، اس میں استقامت بھی پیدا ہوگی۔ نمبر 1، ہمیشہ حلال رزق کمانے کی کوشش میں لگے رہنا۔ حرام کا شائبہ آتے ہی کتنی بھی بڑی دولت ہو اس کو لات مار دینا، یہ ایک سبب ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر برکت کا حصول چاہتے ہیں تو اختیار کرنا پڑے گا۔ ذرہ بھی ہمیں سود کا، ربا کا، غبن فاحش کا، جھوٹ کا، تپان کا، غیبت کا، یا اسی طرح فراڈ کا اندیشہ ہو جائے اپنے مال میں، اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ تو سب سے پہلے اسباب ایسے اختیار کرنا کہ جن سے رزق کا حصول حلال طریقے سے ہو۔ دوسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ مال حاصل ہو گیا، مال کثیر بھی عطا کر دیا گیا، تو اب وقت پر اس کی زکوٰۃ نکالتے رہنا۔ جیسے ہی وقت آئے تو زکوٰۃ نکالنے میں بالکل تاخیر نہ کرے، وقت پر اس کی زکوٰۃ نکالے۔ جو زکوٰۃ واجبی ہے، جو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، جس زکوٰۃ کو نکالے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو اس کو وقت پر ہی ادا کر دینا۔ اور فرض میں یہ بات خاص طور سے ملاحظہ رکھنی چاہیے کہ فرض جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر تھوپے گئے ہیں، انسان کو ذمہ دار جن کا بنایا گیا ہے، ان کا وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے، اسی طرح مال کے آ جانے کے بعد حج کی ادائیگی ہے، صاحب نصاب ہونے کے بعد قربانی کا ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی فرائض ہیں ان کو وقت پر ادا کیا جائے۔ تو زکوٰۃ اگر واجب ہے تو وقت پر ادا کر دی جائے۔ اس کے بعد اس حکم کی تعمیل میں مزید 4 چاند لگانے کے لیے نفلی طور پر ہر مہینے، ہر ہفتے یا ہر دن یا ہر سال، وہ آپ کی مرضی، شریعت نے کچھ بھی لازم نہیں کیا، کچھ نہ کچھ اپنے اس حلال مال سے صدقہ نکالنا۔
جو واجب نہیں ہے، آپ صرف اس لیے نکال رہے ہیں کہ یہ حقدار ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، آپ احسان جتلا کر نہیں دیتے، اس لیے دیتے ہیں کہ خلق خدا کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ ہر مہینے، ہر ہفتے یا پر ڈے جیسے بھی آپ ترتیب بنائیں تو اپنے مال کا ایک حصہ، چاہے وہ 1% ہو یا 2% ہو یا اس سے بھی کم ہو، نکالتے رہنا مستقل۔ تو یہ تمام چیزیں بھی برکت کے حصول میں سے ہیں۔ اگر ان چیزوں پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ برکت کا حصول آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تینوں چیزوں کے بعد ایک چیز اور یہاں پر ذکر کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اور تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر لازم بھی ہوتی اور ان پر کوئی اجر بھی نہ ملتا، کیونکہ یہ تو فرض ہے۔ انسان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اس کو ادا کرنا تو ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام ان کی برکت میں رکھا ہے کہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی مس نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ حسن اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک والی جو حدیث ہے، جو سینکڑوں مرتبہ سنائی جا چکی ہے، وہ اسی پوری تفصیل سے عبارت ہے۔ اور 5ویں نمبر پر آتا ہے استغفار کی کثرت۔ استغفار کو آپ مس نہیں کر سکتے، استغفار کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، استغفار کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ جتنا زیادہ جو استغفار کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ رزق حسنہ اور رزق حلال طریقے سے حاصل ہوگا۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ تو حدیث تک بھی پہنچنے کی ضرورت نہیں، کلام پاک کا وعدہ ہے فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رزق حلال کے دروازے پھوٹ پڑیں گے۔ تو جتنا بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے، جب بھی ہو سکے، جن الفاظ کے ساتھ بھی ہو سکے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنی چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی وقت ملے استغفر اللہ، اس کے لیے سب سے پیارا ایک چھوٹا سا لفظ ہے استغفر اللہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تو ایک استغفار کی کثرت یعنی رزق میں برکت، استغفار کی کثرت رزق میں بڑھوتری، استغفار کی کثرت رزق حلال کا حصول، استغفار کی کثرت زندگی میں خوشیاں، استغفار کی کثرت زندگی میں برکت۔ تو استغفار اتنی پیاری چیز ہے۔ تو یہ دونوں فیلڈ الگ الگ تھی، مال میں برکت کا تصور اور پوری زندگی میں برکت کا تصور۔ پھر مال میں جو برکت ہے اس کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے، پہلے سے حاصل ہے برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، وہ 5 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی عمل کریں گے اور انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کیا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی شریعت کے مطابق بنائے۔ باقی ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد شب برات آنے والی ہے، جس کو ہم نے حد سے زیادہ غلو کر کے، حد سے زیادہ عقیدت کے ساتھ اس کو منانے کا ایک رواج بنا لیا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اسی دن بات ہوگی۔ باقی صرف ایک بات جو اس دن یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد میں بیٹے بھی آتے ہیں، پوتے بھی آتے ہیں، نواسے بھی، سب آتے ہیں۔ جو بھی انسان جن پر بھی اس کا اختیار اور بس چلتا ہے تو ان کو کوئی بھی ایسا کام نہ کرنے دیں کہ جس سے خود آپ کو تکلیف پہنچے اور ان کی جان کو نقصان پہنچے۔ عجیب و غریب طرح کی حرکتیں اس رات میں ہوتی ہیں، گاڑیوں پر کھلواڑ کرنا یعنی موت کو بلاوا دینا۔ جب کسی کو میں گاڑی اٹھا کر چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل میں یہی بات آتی ہے کہ ڈائریکٹلی یہ انسان ملک الموت کو چیلنج کر رہا ہے کہ کہاں ہے، اگر ہے تو آئے، میں تو چلا رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان خود بھی پریشان ہے
اور جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے وہ تو پریشان ہے ہی۔ انسان کی زندگی میں اس کی اولاد کا چلا جانا مطلب کیا ہے اس کا سمجھتے ہو؟ جیتے جی مر جانا۔ تو اس لیے اس طرح کی کوئی بھی حرکت جو جانی نقصان کا سبب بنے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی حرکت جو مالی نقصان کا سبب بنے، آتش بازی، پٹاخے بازی، کم سے کم ہم اپنی اولاد کے تو ذمہ دار ہیں، ان کو روکیں، تنبیہ کریں ان پر، ان کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، نہیں مانے تو تنبیہ کریں ان پر کہ وہ اس طرح اوباش قسم کے لڑکوں کے ساتھ مل کر اس طرح کی حرکات کو، سکنات کو انجام نہ دیں کہ جن سے جانی نقصان ہو سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ کتنے حادثات ایسے سننے کو ملتے ہیں غیروں کے تہواروں میں کہ پٹاخہ چھڑانے کے لیے گئے، وہ جلا نہیں، پھر اس کو جا کر چیک کیا تو وہ فوراً چھٹ گیا اور دونوں آنکھیں خراب ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح جو ہے اگر ہم سختی سے اپنے بچوں کی نگرانی کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی رسم بد بہت زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں ہوتی۔ بس ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ بدعات تو خاتمہ ہونے ہی کے لیے آئی ہے، بدعت ٹکتی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال بدعت لانچ ہوتی ہے، ایک نئی بدعت، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اگلے سال ایک نئی بدعت آتی ہے۔ تو بدعت تو ختم ہونے ہی کے لیے آتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ فجر کی 6 رکعت پڑھنی شروع کر دی فلاں شہر والوں نے، ظہر میں جو ہے وہ 18 رکعت مشروع کر دی فلاں قاضی نے، اسی طرح جمعے کے اندر وہ جو ہے 50 رکعت کا اعلان ہو گیا ہے فلاں شہر میں۔ کبھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ اصل دین ہے۔ اصل دین ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اور بدعات جو ہوتی ہیں وہ مٹنے کے لیے آتی ہیں، لیکن ہماری جو ہے زندگی کو اور ایمان کو ڈگمگا کر چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔